سلط ہوا ہے ہماری کمائی میں، ہمارے کھانے، اور آج بھی اگر ایمان تازہ ہے اور اس طرح کی نافرمانیاں آپ کے سامنے آئیں، جائزہ لو، کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور نظر آئے گا، ہمارے اپنے اعمال کے اندر فالٹ نظر آئے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت تک نمبر 2، قیامت تک اس وقت تک تمہارے قدم نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے لو۔ عمر کے بارے میں کہ تو تمہیں عمر ملی تھی، تم نے کہاں گوائی۔ نمبر 2، تمہارے مال کے بارے میں، کہاں سے تو نے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 3، علم کے بارے میں کہ وہ علم جو تم نے حاصل کیا اس علم پر عمل کتنا کیا، اور علم وہ علم نہیں، علم وہ جو قرآن اور سنت کا علم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ علم تم نے کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے عرض کریں۔ اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو جائز صاف اور ستھرا بنائے، اور شیطان کی تمام علائشوں اور گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پاک و صاف رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن جزاک اللہ۔ ابھی ہم نے حضرت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو سماعت فرمایا انسان کی تخلیق کے عنوان پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہمارے تخلیق کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت شیخ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر یہاں ریاض سے تشریف لائے ہیں حضرت شیخ۔ اللہ رب العالمین حضرت شیخ کی حفاظت فرمائے اور امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو واپس لوٹائے۔ آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں۔ جو حضرات کھڑے ہو رہے ہیں وہ براہ کرم بیٹھے ہیں، ابھی سوال و جواب کی نشست کا آغاز ہونے والا ہے، اور جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اوپر وہ سوال و جواب کی نشست کے بعد واپس چلی جائیں، اپنے پہلے چلی جائیں تو سوال جواب کیسے سنے گی بھائی؟ دوسرے کمرے میں چلی جائیں گی تو وہاں آواز آتی ہے۔ باہر سوال و جواب کی نشست کے بعد جائیں تو بہتر رہے گا۔ اور مکتب تعاون ادارۃ الجاریات شیخ جمیل جو یہاں کے خطیب اور امام ہیں، انہوں نے اعلان کرایا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کچھ کتابوں کا انتظام اوپر کیا ہے لائبریری میں، وہ یا باہر ہے یہاں پر، تو وہ آپ ضرور اس کو دیکھتے ہوئے جائیں۔ سوال جواب کے نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شیخ، صبح کی نماز کے دوران اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کیا سنت ادا کرنے کے بعد نماز پڑھیں یا بعد میں سنت ادا کریں؟ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی جماعت میں شریک ہو۔ سنت کا معاملہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد وہ سنت کو ادا کر لے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نماز جو تم نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے وہ کون سی تھی، اور اب جو پڑھ رہے ہو یہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ نماز فرض تھی، یہ نماز سنت تھی، میں آیا تو میں نے سنت نہیں پڑھی تھی اس لیے اب میں سنت پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو یہ حدیث سکوتی ہے، جس کے اوپر اللہ کے نبی خاموش رہیں، وہ بھی حدیث ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ فرض نماز کے بعد ہم سنتوں کو ادا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں تشہد بھی ملے فرض کی، اگر امید ہے تب بھی تم سنت کو ادا کر لو۔ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو پھر اس فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ فرض نماز کے دوران سنتیں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد وہ سنت کو پڑھ لیں، کوئی قباحت نہیں، اور چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اس کی بھی روایت موجود ہے، دونوں کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے بیان کرنے کا انداز اچھا ہے، اللہ آپ کے بیان کرنے کے انداز میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب بھائی بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ ربانی صاحب، آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ ہم نے سنا ہے آپ ائمہ کو نہیں مانتے۔ اعوذ باللہ، یعنی اب کل کو کوئی کہہ دے گا کوئی عیسائی کھڑا ہو کے کہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟
لیکن اس طرح نہیں مانتے جس طرح عیسائی مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ائمہ رحمہم اللہ ہمارے امام ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی ائمہ، امام نخعی، امام اوزاعی، صرف 4 ہی نہیں ہیں، کئی ائمہ ہیں، سینکڑوں ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کے خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم طالب علم ہیں، اتنی جرات نہیں کر سکتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذرے قدم کے نیچے جو خاک ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے بھائی۔ یہ کسی جاہل نے یا کسی دشمن نے یہ افواہ اڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ البتہ ائمہ رحمہم اللہ کو ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، یا انہیں خدا یا اللہ نہیں مانتے، ان کو امام مانتے ہیں، دین کا خادم مانتے ہیں، اور انہوں نے دین کی خدمت کی، اور ہم سب کو مانتے ہیں، صرف ایک ہی کو نہیں۔ ہم سب اماموں کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ان کے خدمات کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ البتہ ہم انہیں تقسیم نہیں کرتے، ہم انہیں مذہبوں کے نام پر تقسیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ائمہ نے مذہب بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، اپنا اپنا مذہب بنانے کا حکم ان ائمہ نے نہیں دیا ہے کہ میرا مذہب بنا لینا، وہ کہے میرا مذہب بنا لینا، وہ کہے نہیں، بلکہ ان سبوں نے کہا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اسی دین کے اوپر اٹل رہنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہمارا مذہب وہی ہے جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام نخعی اور دیگر محدثین اور ائمہ کا مذہب ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ اب اگر ان کا مذہب غلط تھا، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، تو پھر آپ اپنے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس مذہب کے اوپر ہیں، ہے کہ نہیں؟ سوال کرنے والے آپ بتائیں آپ کس مذہب پر ہیں۔ ہم تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ہم سارے ائمہ کے مذہب کو مانتے ہیں، اور انہوں نے جس مذہب کی تعلیم دی ہم اس مذہب پہ ہیں الحمدللہ۔ کوئی ایک بات ہمیں بتا دو جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کے تعلیم کے خلاف۔ ہرگز وہ قرآن و سنت کو مانتے تھے، ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کا مذہب بناؤ، انہوں نے کہ نہ حنبلی بنو، شافعی، یہ نہیں بتایا، نہ اللہ رب العزت نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ تابعین نے، نہ صحابہ نے، نہ ائمہ نے۔ پھر ہم کیوں تقسیم کریں ان بیچاروں کو؟ الگ الگ کیوں بتائیں، کیوں بانٹیں ہم؟ اور ان کو بانٹ کر خود اپنی اپنی تھالیاں کیوں الگ کریں؟ ہم ایک تھالی میں بیٹھ کر جہاں انہوں نے کھایا ہم بھی کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور امت کی صفوں میں اللہ اتحاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ربانی صاحب، میری والدہ نے تعویذ بھیجا ہے، میں کیا کروں، اسے پہنوں یا نہ پہنوں؟ تعویذ اور گنڈے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صراحتاً ان باتوں کے اوپر دلیل ہے، چاہے وہ تعویذ اور گنڈا کسی جادوگر نے لکھا ہو یا کسی مولوی نے لکھا ہو،